میں کہتا ہوں میں مولا علی کا دیوانہ ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ میری نسلوں کو بھی مولا علی کا دیوانہ بنائے۔ لیکن میں عرض پہلے بھی یہ کر چکا ہوں کہ جو مولا علی کا فرمان ہے، اگر میں ذات علی کو مانتا ہوں اور علی کی بات کو نہیں مانتا تو یہ محبت تو نہیں ہے نا بھائی، یہ محبت نہیں ہے۔ مولا علی سرکار فرما رہے ہیں کہ جو سب سے پہلے سچ لے کے آیا وہ حضور کی ذات ہے، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کا مطلب ہے کہ صدیق اکبر کی محبت علی کی سنت ہے، علی کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے تو ابو بکر کا نام لے رہے ہیں، ابو بکر کی محبت ہے تو ابو بکر کے پیچھے حضرت علی پاک کھڑے ہو کے کہتے ہیں پیچھے سے امام دے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو علی کبھی بھی ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا نہ کرتے۔ فقہ کا مسئلہ ذرا سمجھ لیں، فقہ کہتی ہے اگر آپ کے امام کے متعلق آپ کے دل میں کوئی خدشہ ہے، معمولی سا بھی ہے، تو پھر امام کی نماز تو ہوگی، مقتدی کی نماز اتنا بھی خدشہ آ گیا کہ پتہ نہیں امام بے وضو کھڑا ہے، یار یہ تو میرے ساتھ ہی سفر کر رہے تھے اور یہ آ کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے وضو نہیں کیا۔ مقتدی کے دل میں اگر اتنا بھی شائبہ ہو کہ امام کا وضو نہیں ہے، اب یہ اللہ کا اور امام کا معاملہ ہے، اب یہ اس کا دیندار امام ہے۔ اگر امام کا وضو ہے اور مقتدی کے دل میں یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ وضو نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جس کے دل میں اپنے امام کے متعلق شائبہ ہو، جس کے دل میں اپنے امام کے متعلق کوئی رنج و خدشہ ہو تو مقتدی کی نماز نہیں ہے۔ مولا علی نے تو کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ مولا علی سرکار وہ علی جس کے متعلق حضور فرماتے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ او خدا کے بندو، اللہ کی مخلوق کو لڑانا بس کر دو، بند کر دو۔ اب ان کے مابین جو محبت تھی وہ لوگوں کو بتاؤ۔ ابو بکر مصلی پہ، علی مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ اور تیسری بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو میں علی کو بہت بڑا بہادر گردانتوں کے لیے اسد اللہ ہیں، بہادر بڑے ہیں، اور دوسری جانب عبادت کا مرحلہ ہے، عبادت کا معاملہ ہے۔ اگر علی پاک نے ابو بکر کی اقتداء میں بامر مجبوری معاذ اللہ نماز پڑھی ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں بامر مجبوری معاذ اللہ نمازیں پڑھی ہیں، تو پھر تو تمہاری نظر میں علی کمزور ہوئے کہ وہ عبادت بھی بامر مجبوری کر رہے ہیں اور ابو بکر صدیق کے پیچھے بامر مجبوری کھڑے ہو رہے ہیں۔ خدا کے واسطے آئیں اصل پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں اور جو اصل پٹری ہے اس پہ چڑھے۔ ہم تو اہل سنت و جماعت، ہمارا یہ موقف ہے، ہم ابو بکر کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، علی المرتضیٰ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم ان میں لڑائیاں جھگڑے ظاہر نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں انہوں نے پیار بانٹا، امت کو بھی چاہیے ان کی محبت کو لیں اور پیار بانٹیں اور محبت بانٹیں۔ جو آپ نے اسلام قبول کیا نا، وہ بڑی پیاری سی بات ہے۔ آپ ملک شام گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے، وہاں پہ آپ نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ آسمان کا چاند میری گود میں آ گیا۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان کا 14ویں رات کا چاند چمک دھمک کے ساتھ، فرماتے میں نے دیکھا وہ میری گود میں آ گیا۔ کہتے میں نہ صبح ہوئی تو میں ایک راہب کے پاس گیا جو خواب کی تعبیر بتانے والا، میں نے جا کے اس سے اپنی خواب بیان کی تو اس نے کہا یہ خواب بڑا ہی اچھا ہے، یہ خواب بڑا ہی خوبصورت ہے، یہ خواب بڑا ہی سونا ہے۔ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ابو بکر ہے۔ الخصائص الکبریٰ پڑھیں، مدارج النبوت پڑھیں، آپ کو اس کا حوالہ ضرور ملے گا۔ کہا کہ میرا نام ابو بکر ہے۔ کہا قبیلہ کون سا ہے؟ فرمایا میرا قبیلہ قریش ہے۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہیں؟ فرمایا میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ پوچھا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں تجارت کرتا ہوں۔ تو اس راہب نے کہا ابو بکر ایک نشانی اور رہ گئی ہے، اپنے پیٹ سے کپڑا تو ہٹاؤ۔ تو آپ نے کہا میری خواب کا اس پیٹ سے کپڑا ہٹانے کا کیا مطلب، آپ کا کیا اس میں کیا کوئی لنک کیا ہے اس کا؟ اس نے کہا ابو بکر تیرا کیا جاتا ہے، ایک نشانی رہ گئی ہے وہ بھی دکھا دے، ایک ہی نشانی رہ گئی ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب کپڑا ہٹایا نا تو آپ کے پیٹ پہ تل کا نشان تھا۔ اس راہب نے بلند آواز سے کہا ابو بکر تجھے مبارک ہو، تو خاتم النبیین کا پہلا خلیفہ بنے گا، تو پہلا سب سے پہلے جب آخر الزمان پیغمبر اعلان نبوت فرمائیں گے تو سب سے پہلے ان کا کلمہ پڑھے گا، تو سب سے پہلے ان پہ ایمان قبول کرے گا، اور آپ کے وصال کے بعد تو ان کا سب سے پہلا خلیفہ بھی بنے گا۔ اب یہ خواب تو آپ نے دیکھی، اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا۔ 40 سال حضور کے مکی زندگی اعلان نبوت سے قبل، 13 سال حضور کے اعلان نبوت کے بعد مکہ کی زندگی ہے۔
جب اللہ کا حکم آتا ہے میرے محبوب اب ان کو بلاؤ اور ان کو ڈراؤ اللہ سے اور ان کو توحید کا پیغام دو، سرکار کوہ صفا پہ چڑھے اور مکہ والوں کو دعوت دی۔ حضور فرماتے ایک تمثیل کے ساتھ حضور نے دعوت دی، کہا اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی اوڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کر دے گا تو میری بات کو مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو اس طرح تسلیم کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ ہم مندے ہیں، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے جو بھی کہا وہ سچ ہی کہا ہے۔ اگرچہ ہم نے وہ لشکر نہیں دیکھا لیکن آپ کہتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ لشکر آئے گا اور وہ حملہ کر دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا تیقن کرتے ہو تو پھر مان لو میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اللہ ایک ہے، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ان کی پرستش نہ کرو، یہ نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، آؤ خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے میں تمہیں پیغام دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں، اللہ کو ایک مانو اور میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ جب یہ حق سنا تو وہ جو اپنے تھے وہ بھی دشمن ہو گئے، رشتہ داریاں بھی ٹوٹ گئیں۔ یار اصل رشتہ احساس کا ہوتا ہے، اگر بڑا گوڑا آپ کا رشتہ ہے، بھائی ہے، بڑا قریبی تعلق ہے، یہ آپ کی بہن ہے، باپ ہے، ماں ہے، لیکن اگر اسے آپ کے درد کا احساس نہیں ہے نا تو میں کہتا ہوں اس سے وہ کئی درجے بندہ بہتر ہے جو آپ کا خونی رشتے میں تو کچھ بھی نہیں لگتا لیکن وہ آپ کا درد مند ہے۔ اس سے کہیں وہ بندہ آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کے ساتھ اس کا اس سے بڑا گہرا تعلق اور رشتہ ہے کہ جو آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف جانے، جو آپ کے درد کو اپنا درد جانے۔ میں نے کہا جب حضور نے حق کہا تھا، آج بھی حق بات کرنے پہ بڑے لوگ دشمن بن جاتے ہیں اور منافقت رکھنے سے سارے لوگ آپ کے دوست نظر آئیں گے۔ تو یہ مولا علی سرکار کا بھی قول ہے کہ جو منافق ہوتا ہے اس کے سارے دوست ہوتے ہیں اور جو حق بولنے والا، سچ بولنے والا ہوتا ہے اس کے تھوڑے دوست ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ دیکھا کرو یار میرے پاس لوگ کتنے ہیں، میرے ساتھ لوگ کتنے ہیں، اب یہ دیکھا کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اور جو کر رہا ہوں کیا وہ اللہ رسول کی نافرمانی تو نہیں ہے۔ اب یہاں حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بہت سارے لوگ نا جانی دشمن بھی بنے اور باتیں بھی کرنے لگے کہ اے محمد معاذ اللہ آپ نے اس لیے ہمیں بلایا تھا۔ اللہ اکبر، ایک جنا وہاں پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضور میں کلمہ پڑھتا ہوں، حضور میں ایمان۔ حضور فرماتے ہر بندے نے معجزہ طلب کیا، ہر کسی نے کہا مجھے یہ درخت اگر کلام کرے تو میں کلمہ پڑھوں گا، یہ پتھر اگر آپ کا کلمہ پڑھے تو میں کلمہ پڑھوں گا، ہر کسی نے کہا، معجزہ تسلیم کیا، کسی نے چاند کو توڑنے کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کی۔ حضور فرماتے سب کو معجزات دکھائے الا ابو بکر صدیق، ایک ابو بکر صدیق تھا، اس نے جب میں نے اعلان نبوت کیا تو فوراً ہی کلمہ پڑھ لیا۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اچھا چلے دل میں بات تو ہوتی ہے نا، کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن صدیق اکبر کے دل میں یہ بات تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہے، چلے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں آپ کو اپنا خاتم النبیین تسلیم کرتا ہوں، اللہ کا نبی مانتا ہوں، کوئی بات تو حضور یا رسول اللہ بتا دے۔ ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے ایقان، ایمان کا اوپر والا درجہ، حضور میں ایقان کے لیول پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پھر وہ جو خواب تو نے ملک شام میں دیکھا تھا وہ کافی نہیں ہے، وہ خواب جو تو نے ملک شام، میں نے کہا یار چار پہیاں قریب قریب بھی ہونا، اس چار پہی والے نے جو خواب دیکھا ساتھ والے چار پہی والے کو پتہ ہی نہیں اس نے کیا دیکھا۔ یہ تو میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اور تم سمجھے ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے میرا نبی، اللہ فرماتا ہے میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہے۔